بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آپ میرا یوٹیوب چینل سبحانی ٹی وی کے نام سے دیکھ رہے ہیں۔ کل میں کنٹونمنٹ بورڈ کے جو انتخابات ہو رہے ہیں، آلموسٹ تمام وارڈز کے اندر گیا اپنی ٹیم کے ساتھ، اور میں نے تمام کیمپوں کا دورہ کیا۔ اس کے اندر بہت سے لوگوں سے میں نے بات بھی کی اور حالات کا جائزہ بھی لیا۔ جتنے بھی موسٹلی جو پی ٹی آئی کے جو لوگ تھے، جب ان سے میری بات ہوئی تو وہ ایک شکایت کا، گلے شکووں کا، پارٹی ڈسپلن کی خلاف ورزی کا ایک انبار تھا کہ جو لوگ بات کر رہے تھے۔ ٹکٹوں کی تقسیم کے حوالے سے، لیڈران کے رویے کے حوالے سے، لیڈران کے عدم حاضری کے حوالے سے، اور الیکشن سے پہلے ہی کچھ مناظر جو میں نے کیمرے میں بھی فلمائے اور لوگوں سے بات بھی کی، تو کچھ اندازہ بھی ہو رہا تھا۔ شروع کے اندر تو پولنگ بہت سلو تھی، ٹرن اوور بھی اتنا اچھا نہیں رہا، مگر پھر آہستہ آہستہ تھوڑا سا بڑھا، لیکن وہ بھی کوئی بہت بڑا کوئی ایسا حوصلہ افزا کام نہیں ہوا۔ زیادہ تر لوگ جو تھے جن سے بات کی، وہ اپنی ہی جماعت کے، یعنی کہ پی ٹی آئی کی میں بات کر رہا ہوں، کہ اپنی ہی جماعت کے جو ہمارے لیڈر ہیں، یعنی کہ ایم این اے حضرات ہو گئے یا دوسرے حضرات ہو گئے، ان کے خلاف وہ بھرپور انہوں نے اپنے تحفظات کا اظہار کیا۔ اس میں ایک تو ٹکٹوں کی تقسیم کے حوالے سے بہت زیادہ ان کی شکایت تھی، دوسرا یہ ہے کہ ان کے رویے کے حوالے سے بہت زیادہ شکایت تھی، تیسرا یہ ہے کہ ان کی جو کارکردگی ہے وہ علاقے میں بالکل ناپید ہے، نہ ہونے کے برابر ہے۔ کسی موقع کے اوپر وہ بتاتے ہیں کہ اگر وہ آ جائیں تو آ جائیں، ورنہ وہ ریگولر جس طرح ایک سربراہ کو، ایک پارٹی لیڈر کو جو اس علاقے کا ہوتا ہے، اس کو وہاں موجود ہونا چاہیے اپنے دفتر کے اندر، اور لوگوں کے مسائل کو حل کرنا چاہیے، لوگوں کے ساتھ ان ٹچ رہنا چاہیے، لوگوں کے ساتھ رابطے میں رہنا چاہیے، وہ بالکل نہ ہونے کے برابر۔ تو اس کا پھر نتیجہ بھی سامنے آ گیا، یعنی کہ راولپنڈی کنٹونمنٹ بورڈ کی تقریباً ساری سیٹیں پی ٹی آئی نے لوز کر دیں۔ اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ یہ ایک لہر تھی جو پچھلے 2013 سے چلی تھی کے پی کے سے، اور وہ یہاں راولپنڈی تک تقریباً جہلم تک آئی وہ لہر۔ اب چاہیے یہ تھا کہ یہ لہر جو ہے یہ چلتی مزید آگے پنجاب کی طرف، مگر یہ لہر جو ہے اس کو راولپنڈی کے اندر سٹاپ لگ گیا۔ تو میں عمران خان صاحب سے یہ اپیل کرنا چاہتا ہوں کہ خدارا آپ اپنی پارٹی کی طرف تھوڑی سی توجہ دیں۔ وزارت عظمیٰ آج ہے، کل کا پتہ کوئی نہیں ہے، مگر جس طریقے سے یہ جو لیڈران ہیں جن کی آپ نے ذمہ داریاں لگائی ہوئی ہیں، جن کی آپ نے ڈیوٹیاں لگائی ہوئی ہیں، وہ ان کا جو رویہ ہے، ان کا جو طریقہ ہے، وہ بالکل کسی بھی لحاظ سے ہماری پارٹی کو سپورٹ نہیں کر رہا۔ بیشتر کارکن ہمارے ناراض ہو کے گھر بیٹھے ہوئے ہیں۔ یعنی آپ یہ دیکھیں کہ جو کنٹونمنٹ کا جو پریزیڈنٹ ہے، سردار ناصر، راولپنڈی کنٹونمنٹ کا جو پریزیڈنٹ ہے، اس نے کتنے تحفظات کا اظہار کیا، پریس کانفرنس بھی کی، ویڈیو لنک کے ذریعے بھی اس نے بہت باتیں کی، اور یہی باتیں کہی گئیں کہ میں صدر ہوں لیکن میرے سے مشاورت کرنا بھی کسی کو مناسب نہیں لگا، اور میری مشاورت کے بغیر، جبکہ میں کینٹ کا صدر ہوں پی ٹی آئی کا، میری مشاورت کے بغیر ٹکٹیں تقسیم کر دی گئیں اور ٹکٹوں کے فیصلے کر دیے گئے۔ ایک دن وہ کہنے لگے کہ میری وہ پھوپھو فوت ہو گئی تھی، ان کی فوتگی پہ میں گیا، اسی دن انہوں نے لیٹر جاری کر دی۔ تو یہ بہت بڑی ایک بددیانتی کے اوپر مبنی حقیقت ہے۔ اچھا، اب پوری کمپین کے اندر میں نے انہیں کہیں نہیں دیکھا، اور پوری کمپین کے اندر جب میں نے مختلف وارڈوں کا دورہ کیا تو جو بہت جینون جو کارکن، جو ورکر ہیں پی ٹی آئی کے، مجھے وہ کہیں نظر نہیں آئے، بلکہ کچھ دنوں سے تواتر کے ساتھ پی ٹی آئی کے جو کارکن ہیں وہ تواتر کے ساتھ یہ بات کر رہے تھے کہ ہم نے اتفاق کر لیا ہے اور ہم نے نون کے بندے کو ووٹ دے دینا ہے، کسی آزاد بندے کو ووٹ دینا ہے، لیکن جو شخص انہوں نے جس کو ٹکٹ دیا ہم نے اس کو ووٹ نہیں دینا۔ میں اس سے پہلے بھی ایک ویڈیو اس سلسلے میں بنا چکا ہوں، اور یہی بات میں اس وقت بھی کر کر کے انسان آخر تھک جاتا ہے کہ بھئی آپ کم سے کم جو جن کے تحفظات ہیں ان سے بیٹھ کے بات تو کریں نا،
یعنی کہ یہ کوئی طریقہ تو نہیں ہے کہ آپ کے دل میں جو بات آئی، آپ نے بے شک آپ نے انٹرویو بھی کیے ہوں گے، آپ نے بلایا بھی ہوگا، آپ نے بہتر بھی سمجھا ہوگا کہ بھئی اسی کو ٹکٹ دینا چاہیے، لیکن اگر آج بہت بڑی تعداد کے اندر اگر کارکنان پریس کانفرنسیں کر رہے ہیں اور اپنے کلپس وہ کر رہے ہیں اور میڈیا کے اوپر، سوشل میڈیا کے اوپر آ کر بار بار وہ یہ بات کر رہے ہیں کہ یہ زیادتی کی گئی ہے، تو کم سے کم اتنا تو کیا جا سکتا تھا نا، جیسے کہ میں نے اپنی پچھلی ویڈیو میں کہا بھی تھا کہ ان کو بلا کے یا ان کے پاس جا کے یا ان کو بلا کے ان سے پوچھا جائے بھئی آپ کے کیا مسئلے ہیں آپ بتائیں، تو جو بھی ان کے کوئی مسئلے حل کرنے والے مسئلے ہوتے ان کی بات سنی جاتی کم سے کم، تو کوئی اتنی بری بات تو نہیں تھی۔ ہار جیت تو دیکھو یہ تو ایک کھیل کا حصہ ہے، ہارنا جیتنا پورا اوور آل تو پی ٹی آئی تمام طرف سے جیت چکی ہے، وہ کوئی اتنا بڑا ایشو میں نہیں کر رہا، لیکن میرا خاص کر کے راولپنڈی کی بات کرنا چاہتا ہوں کہ کیا وجہ ہے کہ یہ جو لیڈران ہیں یہ کارکنوں سے کیوں اتنا کتراتے ہیں، یہ کارکنوں کی بات کیوں سننا نہیں چاہتے، کیوں ان کو انہوں نے اپنے آپ سے دور رکھا ہوا ہے؟ تو کیا اگلا الیکشن انہوں نے لڑنا نہیں ہے؟ ابھی میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو پی ٹی آئی کے جو لوگ ہیں وہ اس قسم کے لوگ ہیں کہ جو مختلف جماعتوں سے نکل کے ہیں، میں ایک عرصے دراز سے یہ بات کر رہا ہوں کہ پی ٹی آئی کے لوگ وہ لوگ ہیں جو مختلف جماعتوں سے نکل کر پی ٹی آئی میں شامل ہوئے ہیں، اور یہ وہ لوگ ہیں کہ جو عمران خان کی ان باتوں سے متاثر ہو کر پی ٹی آئی میں شامل ہوئے۔ اب ان سے یہ توقع رکھنا کہ کوئی غلط فیصلہ کرے گا، کوئی ایسا کام کرے گا کہ جو صحیح نہیں ہوگا اور یہ لوگ خاموش رہیں گے، نہیں، یہ ایسا نہیں کریں گے۔ یہ دیکھیں نون کے لوگ ہیں، پیپل پارٹی کے لوگ ہیں، وہ جو مرضی ان کے لیڈران کریں وہ ان کا ساتھ دیتے ہیں، وہ ان کی بات کرتے ہیں، وہ ان میں اتنی جرت یا ان کی اتنی تربیت نہیں ہے کہ وہ اپنے لیڈروں کے غلط کام کے اوپر کچھ بول سکیں۔ یہ تربیت صرف اور صرف یا تو پی ٹی آئی کے کارکنوں میں تو یا ان کارکنوں میں ہے کہ جو دوسری جماعتوں کے اندر بھی رہ کے کچھ نہ کچھ تنقید برائے اصلاح کیا کرتے تھے، جب وہ یہاں ہیں تو وہ یہاں بھی وہی رول پلے کر رہے ہیں۔ تو جب آپ نے کارکن کی تربیت ایسی کی ہے کہ آپ نے حق کے لیے نکلنا ہے، آپ نے حق کے لیے بولنا ہے، آپ نے پیچھے نہیں ہٹنا، آپ نے ڈٹ کے رہنا ہے، تو جب آپ نے ایسی تربیت کی ہوئی ہے اور ایسی تربیت یافتہ کارکن بھی آپ کے پاس آئے ہوئے ہیں، تو پھر آپ کیا توقع رکھیں گے؟ پھر رزلٹ کا یہی رزلٹ آئے گا نا جو آیا ہے۔ ایسے نہیں ہوتا۔ میں کسی بھی شخص کا نام نہیں لینا چاہتا، لیکن میں یہ ضرور کہوں گا کہ ان کا رویہ ٹھیک نہیں ہے، ان کا طریقہ ٹھیک نہیں ہے، وہ علاقے کے اندر ٹائم نہیں دیتے، وہ لوگوں سے ان ٹچ نہیں ہیں، لوگ گلے شکوے کرتے ہیں، لوگ باتیں کرتے ہیں، لیکن ان کو پرواہ نہیں ہے۔ تو ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ لہٰذا میری آپ سے یہ عمران خان صاحب سے میں کہتا ہوں کہ اگر وہ کہیں میری بات سن لیں تو میری یہ گزارش ہے کہ برائے مہربانی آپ کم سے کم ان لوگوں کی بھی پوچھ گچھ کریں، ان سے بھی پوچھیں کہ بھی کیا وہ اپنی ذمہ داریوں کو ایسے طریقے سے نبھا رہے ہیں، جس کام کے لیے لوگوں نے ان کو بنایا، لوگوں نے ان کو آگے کیا، کیا وہ اس کام کے اوپر پورا اتر رہے؟ 100% تو پورا کوئی بھی نہیں اتر سکتا، 100% کون پورا اتر سکتا ہے؟ مگر کسی حد تک تو کچھ کیا جا سکتا ہے، کسی حد تک تو کچھ کیا جا سکتا ہے نا، جو 4 لوگوں کو نظر بھی آئے۔ اب یہاں پر بہت سارے ایسے لوگ ہیں، ایسے لیڈران ہیں جو منتخب ہوئے ہیں، تو سب لوگ تو خوش نہیں ہیں ان سے، مگر مجموعی طور پر وہ ان کی کارکردگی کسی لحاظ سے بہتر ہے تو چلو وہ لوگ برداشت کرتے ہیں، وہ چلتا رہتا ہے۔ تنقید تو 100% بھی کوئی صحیح کوئی تو تنقید تو تب بھی بند نہیں ہوگی، لیکن ایک ایسا ماحول کہ جس میں کسی کی پرواہ نہ کی جائے۔ اور ہمارے تو کچھ لیڈران ماشاءاللہ ایسے ہیں کہ اگر آپ کبھی ان کے پاس چلے جائیں اور وہ آپ کو بلا بھی لیں اور آپ کو اپنے پاس بٹھا بھی لیں، تو وہ جب آپ سے بات کریں گے تو ان کا منہ اس طرف ہوگا اور وہ آپ سے بات کریں گے اور آپ سوچیں گے کہ یار یہ میری عزت ہے، یعنی کہ میں آیا ہوں یہاں بات کرنے کے لیے، یہ صاحب پہلی تو بات ہے کہ مجھے لفٹ ہی نہیں کرا رہے۔ دوسرا ہے کہ جب بات کرتے ہیں تو مجھے اگنور کر کے اس طرح جیسے ایک روڈ رویہ ہوتا ہے، منہ ادھر کر کے بات کریں گے یار کہ کام ہی نہ کہہ دے۔ یہ تو رویے، یہ تو طریقے پارٹیوں کے اندر نہیں ہوتے جو یہاں ہو چکے ہیں۔ راولپنڈی کی اگر میں بات کروں گا سٹی کی، تو راولپنڈی کے اندر تو ویسے ہی ہمارا کوئی ایم این اے ہے ہی نہیں ہے، ہم تو دوسری جماعت کے جو ہمارے ایم این اے ہیں ماشاءاللہ، ہم تو بس انہی کے مرہون منت ہیں، جو دوسرے ان کے بنے ہوئے ہیں عزیز، تو بس وہ بھی بس ایسے ہی ہے معاملہ، وہ اس کے اوپر بھی میں علیحدہ کسی وقت بات کروں گا، تفصیل کے ساتھ بات کروں گا انشاءاللہ۔ تو میں ابھی فی الحال کینٹ کی بات کر رہا ہوں کہ یہ اختلافات آخر یہ کب تک چلیں گے؟
2 سال الیکشن میں رہ گئے ہیں، بلکہ 2 بھی نہیں 1 سال رہ گیا، سال کے بعد تو کمپین شروع ہو جائے گی۔ تو عمران خان صاحب آپ اس کے اوپر تھوڑا سا غور کریں، یہ کینٹ کے رزلٹ کو اپنے سامنے رکھیں، اور یہ مت سوچیں کہ یہ کینٹ ہم یہ ہار گئے لیکن اور علاقوں سے تو ہم جیتے ہیں، ایسا نہیں سوچنا۔ یہ جو ہارنا ہے نا، یہ ہارنا صرف اور صرف ہماری اپنی ذاتی وجوہات کی وجہ سے، ہم ہارے نہیں ہیں۔ ہم آپس میں جیسے ہمیشہ کہا جاتا ہے کہ پی ٹی آئی کو پی ٹی آئی ہرائے گی، تو یہاں یہی ہوا ہے کہ پی ٹی آئی کو پی ٹی آئی نے ہرایا۔ ہمارے جو ایم پی ہیں عدنان صاحب، انہوں نے بھی اپنے کینڈیڈیٹ کھڑے کیے ہوئے تھے، اس کے اوپر بھی کچھ لوگ کہہ رہے تھے انہوں نے ٹھیک کیا ہے، کچھ لوگ کہہ رہے تھے کہ انہوں نے غلط کیا ہے، تو آخر ان سے بھی تو پوچھا جا سکتا تھا نا کہ آپ نے یہ جو کچھ کیا یہ کیوں کیا؟ تو ظاہر ان کے بھی کچھ تحفظات تو ہوں گے نا، ان کی بھی کوئی بات تو ہوگی نا کہ جس کی ضد پر یا جس کی بنا کے اوپر انہوں نے پھر یہ کام کیا، کیا پتہ ان کو بھی آن بورڈ نہ لیا گیا ہو، کیا پتہ ان کے بھی کئیوں سے اختلافات ہوں، کوئی معاملات ایسے ہوں کہ انہوں نے بھی آ کے ضد میں اس طرح کا کام کیا۔ تو ضدوں سے تو پارٹیاں نہیں چلتی، پارٹیاں تو اصولوں کے اوپر چلتی ہیں، پارٹیاں تو کارکن کو عزت دینے پہ چلتی ہیں، کارکنوں کو ساتھ لے کر چلنے سے بنتی ہے۔ اب ایسا تو نہیں ہے کہ آپ کارکنوں کو 5 سال نظر انداز کریں اور 5 سال بعد آپ کو ٹکٹ مل گیا اور آپ یہ کہیں بس یہ کو ٹکٹ مل گیا جی تو یہ تو مجبور ہو جائیں گے جی، یہ تو وہ نہیں، ایسا ہوتا تھا پہلے، ابھی بھی کچھ کسی حد تک ہوتا ہوگا۔ ایسا پہلے ہوتا تھا کہ لوگ جب ٹکٹ مل جاتا تھا تو اپنے سارے اختلافات بھلا کے اس کو ووٹ دیا کرتے تھے۔ اب ایسا نہیں ہوگا، اب ایسا نہیں ہوگا۔ پارٹی وائلیشن صرف کارکن نہیں کرتا، پارٹی وائلیشن ایم این اے ایم پی بھی کرتا ہے۔ جب ایک کارکن جو دن رات کسی ایم این اے ایم پی کے لیے کام کرتا ہے، جد و جہد کرتا ہے، پیسے لگاتا ہے، بھاگ دوڑ کرتا ہے، اور جب وہ الیکشن جیت جاتا ہے پھر اس کارکن کو وہ پوچھتا نہیں۔ 3 4 سال جو پرومیننٹ لوگوں کی میں بات کر رہا ہوں، جو اپنے اپنے علاقوں کے اندر پرومیننٹ فگرز ہیں، میں ان کی بات کر رہا ہوں، اگر وہ 3 4 سال ان کے دفتروں میں نہ جائیں تو یہ کبھی ان کو یاد بھی نہیں کرتے، پوچھتے بھی نہیں کہ بھئی آپ کیوں ناراض ہو، آپ کیوں نہیں آتے، ان کو پرواہ ہی نہیں ہے۔ کیوں؟ ان کو یہ پتہ ہے کہ یہ ایسا سسٹم بنا ہوا ہے، جیسے ٹکٹ جب اس کو مل جائے گا تو یہ خود ہی میرے پاس آ جائے گا۔ تو اب ایسا نہیں ہوگا اور نہ ہونا چاہیے۔ ٹکٹ ملتا تو بے شک ملے، اگر کسی کی کارکردگی صحیح نہیں ہے تو نہیں چلنا اس کے ساتھ، اس کی کھل کر مخالفت کرنی ہے۔ یہ میں کارکنوں کو بھی کہتا ہوں کہ جو شخص کا رویہ آپ کے ساتھ صحیح نہیں ہے، جو آپ کے کام نہیں کرتا، پھر آپ پرواہ نہ کریں، پھر آپ کھل کے آپ اس کی مخالفت کریں، پھر آپ سے جو ہوتا ہے آپ وہ کریں، پھر کوئی ناراض ہوتا ہے آپ کو پارٹی سے نکالتا تو نکال دے، لیکن یہ رویہ ٹھیک نہیں ہے، یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے۔ کارکنوں کو راضی کر کے چلنا پڑے گا، کارکنوں کو ساتھ رکھ کر چلنا پڑے گا، جن کی وجہ سے آج پارٹی اس مقام کے اوپر ہے۔ پارٹی میں 2 ہی لوگوں نے کام کیا ہے، ایک ہمارے لیڈر عمران خان نے، اور ایک جو نیچے بیچارہ ورکر پیستا رہتا ہے ایک اس نے۔ باقی کس نے کام کیا؟ باقی تو ٹکٹ اپلائی کیا، سیٹ لے کے بیٹھ گئے، کام کیا، ٹھیک ہے، نہیں کیا نہ کوئی پرواہی کوئی نہیں۔ یہ تو نہیں ہے بات۔ اب عمران خان کے نام پر کب تک لوگ ووٹ دیں گے؟ ابھی تو کوئی زیادہ عرصہ بھی نہیں ہوا، میں اس پہ جانا نہیں چاہتا، ابھی بھی بہت وقت ہے، یہ سیکھنے کا وقت ہے، ابھی اس وقت بھی سمجھنے کا وقت ہے۔ لہٰذا میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ابھی بھی اگر آپ، ٹائم تو اب بہت تھوڑا رہ گیا، اپنے کارکنوں کو عزت دیں، ان کے ساتھ معاملات کریں، ان کی بات سنیں، ان کے ساتھ مشاورت کریں، ان کو تھوڑی سی رسپیکٹ دیں، تو پھر آپ دیکھیں کہ یہ کارکن بیچارہ آپ کے لیے بھوکا پیاسا رہے کہ آپ کے لیے کیسے کام کرے گا۔ کبھی بھی کسی، ابھی نون کے یا پیپل پارٹی کے لوگوں کو اگر میں یہ بات سمجھاؤں تو شاید ان کو نہیں سمجھ آئے گی۔ کیوں؟ انہوں نے تو یہی کہنا کہ بھائی جس کو وہ ٹکٹ مل گیا بس ہم تو اس کے ساتھ، بس وہ چاہے اچھا ہے، وہ برا ہے، وہ جیسا بھی ہے۔ تو میں پی ٹی آئی کے لوگوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ آپ کم سے کم ایسا نہ بنیں۔ اگر وہ علاقے میں کام کرنے والا ہے، آپ سے رابطہ رکھنے والا ہے، لوگوں سے، کارکنوں سے رابطے میں ہے اور اچھا انسان ہے، تو آپ ضرور اس کو دیں، ورنہ آپ اس کی پرواہ بھی نہ کریں۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔